تمام شرائط پوری کرنے کے بعد کیا ہم آئی ایم ایف کی ڈیل کے بہت قریب ہیں یا ابھی بھی کچھ اور ہمیں کام کرنے ہوں گے, کچھ اور ٹیکسز لگانے ہوں گے, کچھ قیمتیں بڑھانی ہوں گی؟ پروگرام کے پہلے سے میں سینیٹر شوکت ترین صاحب, سابق وزیر خزانہ ہمارے ساتھ موجود ہے. ترین صاحب, اب یہ سپر ٹیکس لگا ہے, اس کے علاوہ یہ جو سیلریڈ کلاس کے اوپر ٹیکس کی چھوٹ تھی اس کو ریورس کیا ہے. آبویسلی یہ بھی آئی ایم ایف کی ایک خواہش تھی کہ بھئی یہ نہیں دے سکتے ریلیف اس وقت, اگر آپ نے اس پروگرام میں دوبارہ واپس آنا ہے اور اپنی وہ ڈیل مکمل کرنی ہے. سو اب یہ تمام اقدامات لینے کے بعد آپ کو لگتا ہے آنے والے چند دنوں میں 72 گھنٹے اگر ہم بات کر لیں تو آئی ایم ایف کی طرف سے کوئی پازیٹیو رسپانس ہے؟ کیونکہ مفتاح صاحب کہتے ہیں کہ ہم آلموسٹ قریب پہنچ گئے ہیں بات چیت کے. دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کیا کرتے, اور یہ جو میرا جس پہ, کیونکہ آئی ایم ایف کا پروگرام تو ہمارے وقتوں میں شروع تھا نا, ہم نے تو کبھی یہ کوئی ٹیکس نہیں لگانی تھی. ہم نے تو 1400 ارب روپیہ ہے بغیر ٹیکس لگائے ہوئے, ہم نے پچھلے سال لیکن انکریز کر دیا. انہوں نے تو 1400 ارب روپیہ ان ٹیکسوں کے ساتھ کیا ہے, ہم تو بغیر ٹیکسوں کے ہم 1900 ارب روپیہ کرتے. ہم بیسیکلی 6100 ارب سے ہم 8000 ارب پہ چلے جاتے. تو نہ ہمارا مسئلہ ہوتا آئی ایم ایف کے ساتھ, اور نہ ہمارا مسئلہ ہوتا سیلریڈ لوگوں کے ساتھ, نہ ہمارا مسئلہ ہوتا یہ ہماری بڑی بڑی صنعتوں کے ساتھ. یہ جو ہے یہ بیسیکلی ان کی انکمپٹنس ہے. یہ جو ہم پروگرام چھوڑ کے گئے تھے اور چھوڑ کے آئے ہیں, جس میں ہم پیرامڈنگ نہیں کرنا چاہتے تھے. یہ تو میں نے پچھلے مئی میں کہہ دیا تھا آئی ایم ایف کو کہ میں جس کا پر ٹیکس ہے ٹیکس پر ٹیکس نہیں لگاؤں گا, میں زیادہ ٹیکس پیئر اکٹھے کروں گا, اور میں جو ہے اپنا ٹیکنالوجی یوز کر کے ریٹیل سیکٹر میں سے زیادہ پیسے نکالوں گا. آج پرائم منسٹر نے بھی کہا ہے, اور میں آپ کو پھر سے کہہ دیتا ہوں, 43 ملین جو ہے ہم لوگ ڈیٹا چھوڑ کے آئے ہیں, جس کے بیچ میں انکم لیول تک ہم جو, اور انکم ٹیکس لیول تک ہم ڈیٹا چھوڑ کے آئے ہیں کہ 43 ملین جو ہیں وہ نئے ٹیکس پیئر بن سکتے ہیں. پھر 4 ٹریلین کی سیل کیپچر ہو رہی ہے ریٹیل میں, اور 20 ٹریلین کی سیل ہے, اس کو ہم نے بڑھانا تھا. اور ٹریک اینڈ ٹریس جو ہے 3 انڈسٹری پہ ابھی لگا ہے, ہم نے 20 پہ لے کے جانا تھا. اس سے ہم نے ٹیکس نیٹ بڑھانا تھا, اور پچھلی دفعہ بڑھا کے دکھا دیا ہے. 4700 سے ہم نے 5800 کرنا تھا, ہم نے 6100 کر دیا. تو ہمارا تو طریقہ ڈیفرنٹ تھا. یہ واپس پاکستان, پرانے پاکستان پہ چلے گئے ہیں, اور انہوں نے یہ جو کیا ہے اس سے فرق کیا پڑے, اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ مہنگائی بھی ہے, اور مہنگائی میں لوگوں کے اوپر سیلریڈ کلاس پہ آپ ٹیکس زیادہ لگائیں گے جب آپ, تو ان کی جو مشکلات ہیں وہ زیادہ ہو جائیں گی. اس کے بعد آپ جو اس وقت جو اپنا جو آپ کا کارپوریٹ سیکٹر ہے, جو اس وقت جو مینوفیکچرنگ ہے یا سروس سیکٹر ہے یا ایگریکلچر ہے, یہ سارے پرفارم کر رہے تھے. آپ نے ان کے اوپر یہ ٹیکسز زیادہ لگا دیے, اور پہلے ہی آپ نے پیٹرول کی پرائسز بڑھا دیے, ڈیزل بڑھا دیا, گیس بڑھا دیے, پاور سیکٹر بڑھا دیا. وہ تو پہلے ہی ایک ٹیل سپن پہ آ گئے ہیں انڈسٹری بھی. ترین صاحب, اب 2 پرابلم ہے اس کے اوپر. جو سب سے بڑا اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ جو آلریڈی ٹیکس نیٹ کے اندر ہیں انہی کے اوپر آپ ٹیکسز کا زیادہ بوجھ ڈالتے جا رہے ہیں. بہت سارے لوگ جو ٹیکس دیتے ہیں, لا ابائڈنگ سٹیزنز ہیں, وہ دوبارہ حکومت زیادہ ٹیکس مانگے گی تو وہ زیادہ ٹیکس دیں گے, کیونکہ وہ ایک لا ابائڈنگ سٹیزن جنہوں نے ٹیکس دینا ہے. لیکن سر, یہ جو اس کا دائرہ کار بڑھانا ہے, یہ بڑھانے میں چیلنج کیا ہے؟ کیا ان کے پاس وقت نہیں تھا, فوری پیسہ چاہیے تھا, اس لیے سپر ٹیکس لگا دیا تاکہ جلدی وصولی ہو جائے؟ اور اگر ٹیکس کا دائرہ کار بڑھانا ہے تو اس میں ایفرٹ زیادہ لگے گی, وقت زیادہ لگے گا, اس وجہ سے وہ اپروچ نہیں انہوں نے یوز کی. دیکھیں, پہلی بات تو ہے کہ یہ خود گئے ہیں ایف بی آر جب آئے مفتاح صاحب, اور انہوں نے بڑی تعریف کی ایف بی آر کی کہ انہوں نے ٹیکس جو ہے اپنی جو ان کا ٹارگٹ تھا اس سے بھی آگے ہیں. تو کیا چاہیے تھا ان کو؟ جو کنونشنل وزڈم ہے کہ ان کو اسی ٹیم کو رکھتے اور ان کو کہتے کہ آپ نے آگے کیا لے کے جانا ہے. مجھے معلوم ہے اس ٹیم نے ان کو 8000 بلین جو ہے ڈیلیور کر دینا تھا. اب اس کو چینج کر دیا, نئے لوگ لے کے آگے. اب نئے لوگ جو ہیں وہ ظاہر ہے انہوں نے تو ان چیزوں پہ کام ہی نہیں کیا تھا جو ہم کر کے آئے ہیں ان کے لیے, تو وہ ایک دم نروس ہو گئے. انہوں نے کہا کہ ہم رسک کیوں لیں, ہم 8000 بلین کہیں اور نہ ہو. انہوں نے 7000 کا ان کو نسخہ دے دیا, 1 ٹریلین کم کا نسخہ دے دیا. اب یہ لیفٹ رائٹ بھاگتے رہے, بیکاز آئی ایم ایف نے کہا کہ 7 ٹریلین تو ایکسیپٹیبل نہیں ہے, تو انہوں نے یہ سپر ٹیکس لگا دیا, یہ وغیرہ وغیرہ. تو اگر یہ پرانی ٹیم کو رکھتے تو اس میں نے براڈننگ کی بھی بات کی ہے, ریٹیل کی بھی بات کی ہے, ٹریک اینڈ ٹریس کی بھی بات کی ہے, وہ ساری چیزیں ہوتی.
اور 8,000 اور جو ابھی یہ کہہ رہے ہیں اس سے 5,500 جو ہے 550 جو ہے وہ زیادہ اکٹھا ہوتا ہے ان سے. تو لیکن یہ انہوں نے ان کو فارغ کر دیا اور اب ان کے پاس کوئی اور سلوشن نہیں تھا اور یہ سپر ٹیکس لگا دیے سارے. یہ سپر ٹیکس تو اب لگ گیا ہے لیکن یہ ون ٹائم ٹیکس ہے جو اس کے حق میں توجہ دی جا رہی ہے. میں کل سے دیکھ رہی ہوں مختلف معاشی ماہرین کی مختلف رائے ہے جو اس کے بارے میں رائے ایک بڑھ کے سامنے آتی ہے. اس کے حق میں وہ کہتے ہیں یہ خالی ایک دفعہ ٹیکس لینا ہے اور اگر ملک کو اس وقت ضرورت ہے, آبویسلی معاشی حالات ٹھیک نہیں ہیں, تو ایک دفعہ ٹیکس دینے میں کیا حرج ہے, اگلے سال تو نہیں لیں گے اور یہ تو پچھلے سال کی کمائی کے اوپر جو منافع ہے اس کے اوپر ٹیکس لیا جا رہا ہے اور کہ وہ لوگوں پہ بھی وہ کنورٹ نہیں ہوگا, وہ کر نہیں سکتے, لوگوں پہ اس کا بوجھ ڈال نہیں سکتے. یہ ٹھیک فیئر اسیسمنٹ ہے جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں جی, میں تو جو لوگ آپ کو کہہ رہے ہیں ان سب سے پرابلی موسٹلی میرا زیادہ ایکسپیرینس ہے اس مارکیٹ میں. کبھی میں نے یہ کوئی ایک دفعہ ٹیکس لگتا ہے اس کو واپس ہوتے نہیں دیکھا. یہ ڈار صاحب نے بھی ایک سپر ٹیکس لگایا تھا جب آئے تھے اور وہ 1 سال کے لیے لگایا تھا, پتہ نہیں کتنے سال چلا تھا وہ. تو یہ کہنا کہ یہ 1 سال کے لیے لگا یہ ایک قسم کا یہ دھوکہ دینے والی بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ٹیکس جو ہے انکم پہ لگے, پچھلی پہ لگے, اس پہ لگے, جس پہ مرضی لگے, ٹیکس تو لگے گا نا. اس کمپنی کے اس کے ریٹینڈ ارننگز کے تھرو جائے گا. اس کمپنی کی جو ہے جو انکم سٹیٹمنٹ ہے اس کے تھرو جائے گا. کرنٹ میں نہیں جا رہا تو پچھلے میں جائے گا. اور یہ کس نے ابھی انہوں نے لکھ کے دیا کہ اگلے سال نہیں کریں گے یہ. تو پوائنٹ صرف یہ ہے کہ اس وقت ہمارا جو کارپوریٹ سیکٹر ہے یا جو ہمارے انڈسٹریل سیکٹر ہے یا بینکنگ سیکٹر ہے, یہ لوگ جو ہیں اس وقت جو پیسے کنٹریبیوٹ کر رہے تھے, جس سے آپ کو معلوم ہے کہ مینوفیکچرنگ جو ہے, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ کیونکہ ایگریکلچر والے تو ٹیکس ہی نہیں دیتے, اس کے بعد ریٹیلر بھی ٹیکس کو زیادہ نہیں دیتا. ترین صاحب, آپ تو سمجھتے ہیں نظام کو کیوں نہیں ان پہ ہاتھ, ان کو ٹیکس نیٹ میں لانا کیا مشکل ہے کہ بھائی اس کوئی حکومت ان سے ٹیکس لے نہیں سکتی ہے کیا اتنے ہی مضبوط لوگ ہیں کہ ان کو دیکھ بھی نہیں سکتے کہ بھائی ٹیکس دیں, آپ کو کہہ بھی نہیں سکتا؟ میں تو صرف آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم نے تو یار ان کو پلیٹ میں رکھ کے دے دیا سارا کچھ. یہ اپریل کے بیچ میں یہ 43 جو ملین لوگ ہیں یہ پورٹل پہ چلے جاتے اور ہم نے ان سے ٹیکس لینا شروع کر دینا تھا. ان کو تو پلیٹ میں ملا ہے سارا کچھ. اور پھر بھی اور ٹریک اینڈ ٹریس تو چل رہا ہے نا, 3 انڈسٹری پہ تو چل رہا ہے. انہوں نے اس کو اٹھا کے 20 پہ لے کے جانا تھا. ہم پوس مشین کو استعمال کر رہے ہیں نا ریٹیل کے لیے, انہوں نے اور کرنی تھی, انہوں نے اس پہ فکس لگا دیا. بڑی بڑی جو ریٹیلر ہیں وہ بھی 10,000 دیں گے صرف, چھوٹا 3,000 دے دے گا. یہ تو کسی نے, اس میں تو کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے نا. صرف یہ ہے کہ ان کا جو پرابلم ہے, پرابلم ان کا یہ ہے کہ ریٹیلر جو ہے وہ ان کا بہت بڑا ووٹ بینک ہے اور وہ یہ ان کو ٹیکس نہیں کرنا چاہتے. اور یہ جو بڑا 43 ملین جو لوگ ہوں گے ان میں بھی ان کے بہت لوگ ہوں گے جن کا ووٹرز ہوں گے. ہم تو آپ کو پتا کہ صرف نیشنل انٹرسٹ دیکھتے تھے. ہم کہتے تھے کہ بھائی جس نے ٹیکس دینا وہ ٹیکس دے, اور ہمارا رشتہ دار ہو یا ہمارا دشمن ہو, اس سب کو ہم نے کہا کہ تم اگر ٹیکس تمہارا بنتا ہے تو دو. ان کا یہ ان کی فلسفی یہ نہیں ہے. یہ 30 سال سے یہی کرتے رہے ہیں کہ یو اسکریچ مائی بیک اینڈ آئی اسکریچ یور بیک.